طالبان نے افغان فضائیہ کی کمر توڑ دی۔ آج افغانستان کا تیسرا بڑا ایئرپورٹ طالبان کے قبضے میں۔ اب رن وے پر امریکی، بھارتی، افغانی نہیں بلکہ طالبان کے طیارے پروان بڑھیں گے۔ فضائی طاقت ملتے ہی طالبان نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ آج طالبان کی وہ کمی بھی پوری ہو گئی جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ اب امریکی طیاروں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ جو طیارہ افغانستان میں حدود میں آیا، ملبے کا ڈھیر بن کر ہی واپس جائے گا۔ افغان مجاہدین کے اس بیان نے بڑی طاقتوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے پہلے افغان مجاہدین کتنے جنگی طیاروں پر قبضہ کر چکے ہیں اور اس وقت ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ ناظرین، افغانستان میں اس وقت فتوحات، سرنڈر اور خونی جنگ کا سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے اور تاحال افغان مجاہدین کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ افغان مجاہدین نے امریکی بمباری طیاروں کے حملے کے بعد بہت بڑی پیش رفت کی ہے، جس میں انہوں نے اپنے مقامی بنائے ہوئے راکٹ اور میزائل منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا تاکہ دشمن اچھے سے یہ جان لے کہ افغان مجاہدین افغانستان پر فتح کا پرچم لہرانے کے لیے کسی بھی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں۔ حال ہی میں افغان مجاہدین کی جانب سے پورے افغانستان کے اہم ترین فضائی اڈوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی مہم کا آغاز کیا گیا، جس کے بعد طالبان نے بہت ہی اہم پائلٹ اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا تھا۔ اسی مہم کے ایک حصے کے طور پر افغان مجاہدین نے 2 ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا تھا اور یہ وہ ایئرپورٹ تھے جن کو افغان مجاہدین کے خلاف بمباری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، اس پیش رفت کے بعد افغان حکام نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب کی بار افغان مجاہدین کی بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے جس پر افغان حکام بھی بیان جاری کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ افغان مجاہدین نے اس وقت افغانستان کے تیسرے بڑے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی تصدیق افغان حکومت نے کرتے ہوئے کہا کہ قندوز اور سرے پل میں مجاہدین نے اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ قندوز اور سرے پل کے زیادہ تر حصے پر قابض ہو چکے ہیں۔ افغان حکام کا یہ کہنا ہے کہ مجاہدین ایئرپورٹ اور فوجی اڈے تک پہنچ چکے ہیں اور افغان فورسز یہاں تک ہی محدود ہو گئی ہیں۔ مقامی عہدیدار کا یہ کہنا ہے کہ صوبہ تخار کے دارالحکومت تالقان پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ جھڑپیں شدید ہونے پر شہری نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ترجمان مجاہدین کا یہ کہنا ہے کہ قندوز کے زیادہ تر حصے پر مجاہدین نے قبضہ کر لیا ہے۔ مجاہدین کے جنگجو قندوز میں ایئرپورٹ پر قابض ہو چکے ہیں۔ ناظرین، افغان مجاہدین نے صوبہ قندوز کے صوبائی مرکز پر قبضہ کر کے اس صوبے کو بھی اپنے مکمل کنٹرول میں لے لیا ہے۔ افغان مجاہدین نے قندوز کے مرکز پر 6 سال قبل بھی قبضہ کیا تھا، مگر حکومتی فورسز نے اس وقت چند دنوں میں یہاں سے نکال دیا تھا۔ ناظرین، قندوز وہ تاریخی صوبہ ہے جو کہ شمال میں افغان مجاہدین کا آخری گڑھ تھا، جس پر افغانستان پر امریکہ حملے کے بعد افغان مجاہدین قیادت نے القاعدہ، اپنے پاکستانی اور دیگر غیر ملکی جہادی ساتھیوں سمیت ہزاروں جنگجوؤں کو جنرل دوستم کو اس وعدے کے ساتھ تسلیم کیا تھا کہ وہ ان کو پرامن راستہ دیں گے، مگر جنرل دوستم ان کو کنٹینروں میں بھر کر جوزجان لے کر آیا، جہاں افغان مجاہدین اور اس کے حامیوں سمیت سینکڑوں جنگجو قتل کر دیے گئے۔ افغان مجاہدین نے 2010 میں شمال میں سب سے پہلے اسی صوبے میں اپنی قوت کا آغاز کیا۔ قندوز کی مثال افغانستان کے شمالی صوبوں میں ایک قلب یعنی دل کی حیثیت ہے اور یہاں قبضہ کرنے سے افغان مجاہدین کو دیگر صوبوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ چوتھا صوبائی مرکز جس پر افغان مجاہدین نے قبضہ کیا وہ صوبہ تخار کا مرکز شہر تالقان تھا۔ تخار وہ صوبہ ہے کہ جس پر 90 کی دہائی کے اپنے عروج کے دور میں بھی افغان مجاہدین قبضہ نہ کر سکے تھے۔ اس وقت شمالی اتحاد کے سربراہ احمد شاہ مسعود کا آبائی ضلع پنجشیر بھی تخار کا حصہ تھا، جو کہ 9/11 کے بعد الگ صوبہ قرار دیا گیا۔ پنجشیر کے علاوہ احمد شاہ مسعود نے تخار کے ضلع فرخار میں افغان مجاہدین میں اپنا مرکز بنایا تھا، جہاں سے افغان مجاہدین کے خلاف لڑائی کی تمام منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ تخار پر مکمل قبضے سے افغان مجاہدین نے اب صوبے پنجشیر کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے، کیونکہ تخار ہی پنجشیر کا دروازہ ہے۔ قندوز، جوزجان اور تخار پر قبضہ کرنے کے بعد شمال کے دیگر صوبے خصوصاً بلخ جس کا صوبائی مرکز تاریخی مزار شریف شہر ہے، وہ بھی افغان مجاہدین کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ مزار شریف کے افغان مجاہدین کے ہاتھوں قبضہ ہونے کے امکانات کافی بڑھ گئے ہیں اور یہ خطرہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید یہ شہر بھی جلد افغان مجاہدین کے قبضے میں آ جائے گا۔ ناظرین، ایک اور اہم ترین پیش رفت ہوئی جو مجاہدین نے 3 دن میں ہی چھٹا صوبائی دارالحکومت بھی فتح کر لیا۔ افغان صوبے سمگان کے ڈپٹی گورنر کا یہ کہنا ہے کہ مجاہدین نے آج صوبائی دارالحکومت ایبک کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ صوبہ سمگان کے نائب گورنر صفت اللہ سمگانی نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ مجاہدین اس وقت بغیر کسی لڑائی کے ایبک میں داخل ہو گئے، جبکہ علاقہ امائدین
मुजाहिदीन ने हुकाम से इल्तिजा की कि शहर को मज़ीद तशद्दुद से बचाया जाए। संगानी ने मज़ीद कहा कि गवर्नर ने इस दरख्वास्त को कबूल किया और तमाम अफवाज को शहर से वापस बुला लिया। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुजाहिदीन के पास अब मुकम्मल कंट्रोल है। मुजाहिदीन के तर्जुमान ने भी तस्दीक की कि ऐबक शहर पर कब्जा कर लिया गया है। इससे कबल मुजाहिदीन ने मुल्क के शुमाल में 5 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जा कर रखा है, जिससे खदशात पैदा हो रहे हैं कि अफगान हुकूमत तेज़ी से अपना कंट्रोल खो रही है। नाज़रीन, उधर अफगान हुकाम का ये कहना है कि मुजाहिदीन ने दारुल हुकूमत काबुल में अफगान रेडियो स्टेशन के एक मैनेजर को हलाक किया और जनूबी सूबे हेलमंद में एक सहाफ़ी को अगवा कर लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अफगान हुकाम ने ज़राए इब्लाग के कारकुनों पर हदफ बनाकर दर्जनों हमले के ज़िमन में ताज़ा तरीन हमले के बारे में बताया है। हुकूमती ओहदेदारों के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने इतवार को काबुल में पख्तियागक रेडियो के मैनेजर तूफ़ान उमरी को हदफ बनाकर उन पर फायरिंग की, जिससे वो हलाक हो गए। वो इंसानी हकूक़ के ग्रुप नी के अफसर थे जो अफगानिस्तान में ज़राए इब्लाग की आज़ादी के लिए काम करता है। सरबराह मुजीब खिलवत गिरके के मुताबिक तूफ़ान उम्र को नामालूम मुसल्लह अफराद ने हलाक कर दिया। वो आज़ाद ख्याल शख्स थे। हमें आज़ादाना तौर पर काम करने की वजह से हदफ बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब काबुल में हुकाम ने शुबा ज़ाहिर किया कि मुजाहिदीन ने उन पर हमला किया। नी ने गुज़िश्ता माह एक रिपोर्ट में बताया था कि इस साल अस्करियत पसंद ग्रुप ने कम अज़ कम 30 सहाफ़ी और मीडिया कारकुनों को हलाक या ज़ख्मी किया और अगवा कर लिया। उधर जनूबी सूबा हेलमंद में हुकाम ने कहा कि मुजाहिदीन जंगजुओं ने इतवार को मुकामी सहाफ़ी नेमतुल्लाह हिम्मत को सूबाई दारुल-हुकूमत लश्करगाह में वाक़ उनके घर से अगवा कर लिया है। निजी टेलीविज़न चैनल गर्गेश टीवी के सरबराह रिजवान मैखेल ने कहा कि कतई तौर पर ऐसा कोई सुराग नहीं कि मुजाहिदीन हिम्मतुल्लाह को कहाँ ले गए हैं। हम वाकई खौफ के आलम में हैं। मगवी सहाफ़ी हिम्मत इसी चैनल में काम करते थे। दूसरी जानिब मुजाहिदीन तर्जुमान ने बताया कि उनके पास काबुल में सहाफ़ी के कत्ल या हेलमंद में अगवा के बारे में कोई मालूमात नहीं। अफगानिस्तान में ज़राए इब्लाग के इदारों की तंजीम ने अमेरिका के सदर जो बाइडन और ऐवान नुमाइंदगान के कायदीन को ख़त लिखकर उन पर जोर दिया है कि सूबाई सहाफ़ियों और मावन अमले को अमेरिका के खुसूसी इमिग्रेशन वीज़े जारी किए जाएँ। याद रहे कि मुजाहिदीन ने गुज़िश्ता हफ्ते के इख्ताम पर 3 शुमाली शहरों पर कब्ज़ा कर लिया था। वो मज़ीद शहरों पर कब्ज़े की धमकी दे रहे हैं। मुजाहिदीन ने सरकारी फोर्सेस पर हमलों में इजाफा कर दिया है। इससे पहले वाशिंगटन ने ऐलान किया था कि वो इस माह के आखिर तक अफगानिस्तान में फ़ौजी मिशन ख़त्म कर देगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।